الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، ہم سب کو مسلمان بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یعنی ہم اور آپ اس نبی کی امت میں ہے کہ جس نبی کی امت میں آنے کا شرف حاصل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور پیغمبر نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا، اے اللہ اگر تو نے مجھے رسول نہ بنایا ہوتا تو میرے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا کہ تم مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیتا. یعنی ہم اور آپ اس نبی کی امت میں ہے جس نبی کی امت میں آنے کا شرف حاصل کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. تو دوستو بزرگوں، ہم اور آپ کا مقام کیا ہے؟ ہم اور آپ کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتی ہو. دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آپ کا تذکرہ اپنی مقدس قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. دوسری مقام پر ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف جناتوں کو اور میں نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس کے باوجود آپ لوگ جانتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں کس طریقے سے ملوث ہو گئے. اللہ کی قسم، ہمیں نمازوں کے بارے میں نہیں معلوم، روزوں کے بارے میں نہیں معلوم، قرآن پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں معلوم. ہم اور آپ دنیا داری میں اس طریقے سے ملوث ہو گئے کہ ہم اور آپ کو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ حج وغیرہ دشوار ہوتے ہیں. تو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں دین پر جم جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے اللہ کے بندو آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. آج مسلمان فرقہ پرستی میں بٹا ہوا ہے. آج مسلمان چاروں طرف سے پریشان ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ہمارے سروں پر ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. آج مسلمان فرقہ پرستی میں بٹا ہوا ہے. مسلمان مسلکی جھگڑوں میں حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی، ہر طریقے کے مسلک ہمارے سامنے آتے ہیں. دوستو بزرگوں، یہ وہ وقت ہے جو ہم اور آپ کو ایک امت محمدیہ کے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے. میں سبھی بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، بس اللہ کی رسی کو، یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں، اس دور میں ہم اور آپ کو ایک ہونا ہے. ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کے لیے نمونہ بن کر آئے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ ہم نے دنیا کی کسی انسان کو آپ کے لیے نمونہ نہیں بنایا، ہم نے نمونہ بنایا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کے لیے، ہم نے آپ لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کرے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، افعال کو اور ان کے معاملے کو ہم اور آپ کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا کیسا گزارا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کیسے بتائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپا کیسے بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو دنیا سے اٹھا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی اماں نے پالا، حضرت آمنہ نے پالا۔ اور جب حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضور کو اپنے گھر پر لے کر گئی، اپنی مائکے لے کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا نانی ماموں کے یہاں پر چلے گئے۔ 1 مہینہ رہنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں لے کر آئی